اس عقیدے کی بنیاد پر ہم یا تو اقوال باتیں کرتے ہیں اور اسی عقیدے کی بنیاد پر ہم کردار اپناتے ہیں، اعمال کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ کے کام، آپ کے اعتقادات، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو حدیث دو چیزوں کا نام ہوا، ایک اللہ کی طرف منسوب، دوسرا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب۔ اس چیز کا مجموعہ حدیث کہلاتا ہے، اور ہم ہیں اہل حدیث۔ اہل حدیث، اہل کا معنی ہے ماننے والے، ماننے والے، اہل ماننے والے۔ اب ہم مانتے ہیں اللہ کے کلام کو، قرآن کریم کو، اور مانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، آپ کے اعمال کو، آپ کے عقائد کو۔ اس کی وجہ سے ہمیں کہا گیا اہل حدیث۔ دنیا میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی شخص ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کی باتوں کو مانتا ہوں، اللہ کے فرمودات کو مانتا ہوں، اس پورے کے پورے قرآن کریم کو مانتا ہوں، اس پر عمل کرتا ہوں، اس کے مطابق عقیدہ رکھتا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو فالو کرتا ہوں، اتباع کرتا ہوں، آپ کے کردار کو اسوہ حسنہ بنا کر آپ کے پیچھے چلتا ہوں، آپ کے سکھائے ہوئے عقائد کو اپناتا ہوں۔ ہر وہ شخص جو ان دو چیزوں کو اپنا لے گا، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوگا، وہ کون ہوگا؟ وہ اہل حدیث ہوگا، چاہے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوائے یا نہ کہلوائے، چاہے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوائے یا نہ کہلوائے، وہ اگر ان دو چیزوں کا پابند ہے تو وہ اہل حدیث ہے۔ اور اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اہل حدیث نہیں ہوں، تو گویا وہ ان دو چیزوں کا یا ان میں سے کوئی ایک چیز کا انکار کر رہا ہے، یا تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے قرآن کو نہیں مانتا، یا پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے دین کو نہیں مانتا۔ ان دو چیزوں میں سے کسی ایک کا انکار لازم مطلب ہے۔ اس کا معنی ہوا کہ ہر وہ شخص دنیا کے اندر اپنے آپ کو کچھ بھی کہلواتا ہو، کہیں پر بھی رہتا ہو، اگر وہ ان دو چیزوں کا پابند ہے تو وہ ہمارا اہل حدیث بھائی ہے، چاہے وہ اپنا نام اہل حدیث رکھے کہ نہیں رکھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث یہی اگر مسلک حق ہے اور اہل حدیث کا یہی معنی ہے کہ قرآن اور سنت کو فالو کرنا، تو اہل حدیث تو اس زمانے کی پیداوار ہے، اس زمانے میں ایجاد ہوئے، انگریز آئے سرزمین ہندوستان میں، انہوں نے ان کی بنیاد رکھی، اس سے پہلے ان کا وجود نہیں تھا۔ یہاں پر ہمیں جاننا پڑے گا کہ اہل حدیث کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اہل حدیث کہاں سے شروع ہوئے۔ اس کے جواب میں مختصر، جب آپ کو یہ بات پتہ لگ گئی کہ اہل حدیث کہتے کسے ہیں، تو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ اہل حدیث کی ابتدا کب ہوئی۔ اگر ہم کہیں گے کہ اہل حدیث کی ابتدا اس زمانے سے ہوئی، یا آج سے 100 سال پہلے ہوئی، یا 2-3 صدیوں پہلے ہوئی، تو اس کا مقصد یہ بنے گا، اس کا معنی یہ بنے گا کہ آج سے 3 صدیاں پہلے دنیا میں اللہ کے کلام کو ماننے والے لوگ نہیں تھے، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو ماننے والے نہیں تھے۔
اور کیا کوئی مسلمان ایسا سوچ سکتا ہے کہ اس زمانے میں تو ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتے ہیں، اور آج سے 300 سال پہلے ایسے لوگ موجود نہیں تھے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتے ہیں؟ ایسا میں سمجھتا ہوں کوئی بھی مسلمان نہیں سوچ سکتا ہے سوائے اس شخص کے جس کے دل کو اللہ نے کالا کر دیا ہو، جس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی ہو، اور اس کے بعد اس کے لیے پلٹ کے آنا راہ ہدایت کی طرف ناممکن ہو۔ تو کوئی ایسا مسلمان نہیں جو مسلمان حالت اسلام میں ہو اور وہ یقین رکھتا ہو، اور جب ایسا ناممکن ہے کہ 3 صدیاں پہلے ایسے لوگ نہ ہوں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، تو یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ لگ جائے گی کہ اہل حدیث 3 صدیاں پہلے شروع نہیں ہوئے، بلکہ جب سے ہے، جب سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے لوگ جب سے دنیا میں موجود ہیں، جب سے اہل حدیث موجود ہیں۔ کب سے موجود ہیں اس امت محمدیہ کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے؟ جب سے صحابہ پیدا ہوئے، جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر کے توحید کا پرچم لہرایا، اور آپ کے پیچھے جوک در جوک لوگ مسلمان ہوئے، یہ سب کے سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے لوگ تھے، یعنی کہ حدیث کو ماننے والے لوگ تھے۔ حدیث جو کہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں۔ اس کا مقصد ہے اہل حدیث کی ابتدا صحابہ کرام کے دور سے ہوئی۔ صحابہ کرام نے بلکہ آپ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کی بنیاد رکھی۔ اہل حدیث کی جماعت کی بنیاد رکھنے والے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اہل حدیث کا دستور منشور وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دستور، شریعت، منشور بتائی، اس کو جو بھی اپناتا ہے وہ اہل حدیث ہے۔ اور جو شخص اپنا نام اگر رکھے اہل حدیث اور اس دستور کو نہ اپنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دے، آپ کے طریقے کو چھوڑ دے، آپ کے طریقے سے روگردانی کرے، یا اللہ کے کلام کا انکار کرے، یا کلام کی اتباع کرنے کا انکار کرے، یہ شخص چاہے اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوائے، وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ یہ جو میں نے بات کری، اس بات سے 2 چیزیں آپ کو پتہ لگیں گی۔ ایک تو وہ شک اور شبہ دور ہوگا جو غیر اہل حدیثوں کے بارے میں سوچتے ہیں، جس کی وضاحت میں نے ابھی کہی۔ دوسرا، آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ اہل حدیث یہ صرف نام نہیں ہے، اہل حدیث صرف نام نہیں ہے بلکہ کام ہے، اعتقاد ہے، عمل ہے، اخلاق ہے، کردار ہے، قول ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا ہے، نہ کہ میں اپنا نام اہل حدیث رکھوں اور کام حدیث کے مخالف کروں۔ ایسا شخص اہل حدیث کہلانے کے لائق نہیں۔ تو حدیث اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی، اور اہل حدیث ان باتوں کو ماننے والے ہوئے۔ اس کی مزید وضاحت کہ کس طریقے سے یہ اہل حدیث جماعت جو صحابہ سے ابتدا ہوئی آج تک چلی، تھوڑے سے اور مختصر جملوں کے اندر ہوگی۔ اب غور کریں تاریخ پر
کسی بھی جماعت کی حقیقت کو جاننے کے لیے آپ ان کی ہسٹری پڑھیں، ان کی تاریخ پڑھیں. آپ غور کریں صحابہ کی جماعت پر. صحابہ کے درمیان کوئی فرقہ تھا؟ کوئی فرقہ نہیں تھا. صحابہ کے درمیان کوئی پارٹی بازی تھی؟ کوئی پارٹی بازی نہیں تھی. سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز تھے. صحابہ کے آخری دور میں، تابعی کے شروع کے زمانے میں، کچھ لوگ آئے جنہوں نے خروج کی بنیاد ڈالی. خوارج فرقہ نکلا. خوارج فرقہ، خارجی فرقہ اس کو کہتے ہیں جو دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کر بیٹھے یا دونوں کر بیٹھے. یا تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ دے، یا پھر اس اطاعت کا پابند کروانے والا حاکم شریعت اس کی مخالفت کر بیٹھے، شریعت کے کاموں میں اس کی اطاعت چھوڑ دے. جس چیز کا وہ حکم دے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس کا انکار کر دے. اس لیے نہیں کہ شریعت کا حکم ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ حاکم کا حکم ہے، چھوڑ کر دے. اس کو کہا جاتا ہے خارجی. خوارج کی ابتدا سب سے پہلے ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے،